وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع
آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سورة النور. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته أن الله تواب حكيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه ب4 شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفرتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة
وہی تو ہے جس نے تمہیں کان، آنکھیں اور سوچنے کو دل دیے۔ قلیلا ما تشکرون، مگر تم کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي یحیی و یمیت، اللہ ہی ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، اور اسی کے لیے رات اور دن کا آنا جانا ہے۔ کیا تم کچھ بھی نہیں سمجھتے؟ بل قالوا، بلکہ انہوں نے کہا ویسا ہی جیسا کہ ان کے پہلے کہہ چکے۔ قالوا، انہوں نے کہا کیا جب ہم مر جائیں گے، مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے، کیا دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا ھذا، یہ بات تو ہم میں اور اس سے پیشتر ہمارے آباء و اجداد کو بھی کہی گئی، یہ تو محض پرانے افسانے ہیں۔ قل، اے نبی ان سے پوچھئے زمین اور اس کی آبادی کس کے لیے ہے اگر تمہیں کچھ علم ہے؟ سیقولون للہ، تو وہ فوراً کہیں گے اللہ ہی کے لیے۔ کہہ دو کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے، تمہیں ہوش نہیں آتا؟ قل، ان سے پوچھئے کون ہے 7 آسمانوں کا رب اور عرش عظیم کا رب؟ سیقولون للہ، وہ کہہ دیں گے یہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ کہہ دو کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ قل من بیدہ، کہہ دو کس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے، وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دیتا اگر تم علم رکھو۔ سیقولون للہ، وہ فوراً کہیں گے اللہ ہی ہے۔ کہا اللہ کو مانتے ہو، اللہ کی بات کیوں نہیں مانتے؟ قل فأنا تسحرون، کہہ دو کہاں سے تم سحر زدہ ہوتے ہو اعتراف اور علم کے باوجود۔ بل اتیناہم بالحق، بلکہ ہم ان کے پاس حق لائے اور یقیناً یہی جھوٹے ہیں۔ اللہ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا اور اس کے ساتھ کوئی اور معبود نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا اور وہ ایک دوسرے پر چڑھائی کرتے۔ اللہ پاک ہے ان کی باتوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ بلند ہے اس سے جو وہ شریک کرتے ہیں۔ قل رب اما ترینی ما یوعدون، کہہ دو اے رب اگر میری زندگی میں عذاب آ جائے جس کی دھمکی دی جا رہی ہے، اے رب مجھے ان ظالموں میں شامل نہ کرنا۔ وَإِنَّا، اور بے شک ہم آپ کے سامنے عذاب لانے پر قادر ہیں جس کی دھمکی ہم انہیں دے رہے ہیں۔ ادفع بالتی ہی احسن السیئہ، برائی کو اس طریقے سے دور کریں جو سراسر بھلائی والا ہو۔ ہم خوب جانتے ہیں جو باتیں یہ بیان کر رہے ہیں۔ کہا مشرکین مکہ آپ کو تنگ کر رہے ہیں تو اے نبی آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان کی باتوں کا جواب، برائی کا جواب برائی سے نہیں دینا، ان کی گالیوں کا جواب پھول دے کر دینا ہے۔ تو کہا کیا کرنا ہے؟ اچھے طریقے سے دفع کر دینا ہے، ان کی باتوں کو ختم کر دینا ہے، مٹا دینا ہے۔ تو آپ نے بہترین طریقے سے اس کا ڈیفینڈ کرنا ہے اور دفاع کرنا ہے۔ وقل ربی، اور کہہ دیجیے اے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں شیطان کے وسوسوں سے۔ واعوذ بک، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں اے رب کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں۔ حتی اذا جاء احدہم الموت، اب اللہ تعالیٰ کا انداز بیان دیکھیں کہ پہلے ایک چیز چلی، اللہ تعالیٰ نے وہ ہمارے ماضی میں پہنچا دیا، ماضی کے قصے سنا دیے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسٹرکشنز دیں، ہدایات دیں کہ یہ جو بدتمیزی کر رہے ہیں تو بدتمیزی کا جواب کیا ہے؟ آپ نے حلم سے دینا ہے۔ اب ساری بات ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے ہماری موت کا منظر رکھ دیا اور کہا کہ یاد رکھو معاف کرو گے تو کیا ہے؟ مر جانا ہے، مٹی ہو جانا ہے، چلے جانا ہے، خالی جانا ہے۔ کفن میں کوئی جیب نہیں ہوگی، قبر میں کوئی الماری نہیں ہوگی، کوئی چیز کام نہیں آئے گی، کوئی چیز ساتھ نہیں جائے گی، وہی اعمال جائیں گے، وہ صبر جائے گا، وہ شکر جائے گا، وہ حلم جائے گا، وہ رب کی رضا جائے گی، وہ سنت طریقے جائیں گے جو تیری قبر کو جا کر نورانی کر دیں گے، یہ نماز جائے گی جو سرہانے تیرے کھڑی ہوگی، روزہ تیرے دائیں ہوگا اور زکوٰۃ تیرے بائیں ہوگی، اور نیک کام تیرے قدموں میں ہوں گے، اور کسی مصیبت کو، کسی سانپ کو، کسی بچھو کو تجھ تک آنے نہیں دیں گے۔ تو کہا کہ حتی اذا جاء احدہم الموت، حتیٰ کہ جب ان میں سے کسی کو موت آئے گی تو کافر کہے گا اے رب مجھے اس دنیا میں واپس بھیج دے، میں چھوڑی ہوئی دنیا میں جا کر نیک اعمال کروں، جو کام میں نہیں کر سکا تھا وہ جا کر کروں۔ کلا، اللہ فرمائیں گے ہرگز واپسی نہیں، یہ تو کہنے کی باتیں ہیں، ان کے بعد کیا ہے، ان کے آگے کیا ہے؟ برزخ ہے، دوسری زندگی کے دن تک۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، اب یہ زندگی عالم برزخ اللہ نے بتایا، مرنے کے بعد کیا ہے؟ وہ قبر کی زندگی، برزخ کی زندگی۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر سور پھونکا جائے گا،
فلا انصابا، پھر ان کے درمیان اس دن کوئی رشتہ داری نہ ہوگی اور نہ ہی وہ حال پوچھ سکیں گے ایک دوسرے سے۔ فمن ثقلت موازینہ، تو یہ سور کے پھونکے جانے کا اللہ نے بتایا اور کہا کہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ پھر اعمال نامے تولے جائیں گے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کیا آپ مجھے یاد رکھیں گے؟ آپ نے فرمایا 3 موقعوں پہ کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، جب نامہ اعمال ہاتھ میں دیا جائے گا، جب ترازو تل رہا ہوگا، اور جب انسان پل صراط پار کر رہا ہوگا تو نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ تو کہا جس کے پلڑے بھاری ہو گئے تو وہ کامیاب ہیں، جو اللہ نے پیچھے بتا دیا قد افلح المؤمنون، جنہوں نے اپنے وجود پہ محنت کی تھی، اپنی سیرت پہ محنت کی تھی، وہ اپنے خلق کو، اپنے خلق کو بدلا تھا۔ خلق تو وہ ہے جس صورت میں اللہ نے تراشا بھیج دیا، اپنے خلق پہ، اپنے وجود پہ، رویے پہ، کردار پہ محنت کی تھی، تو آج وہ کامیاب ہوں گے۔ ومن خفت موازینہ، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوئے تو وہ لوگ اپنے آپ کو انہوں نے خسارے میں ڈالا، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ تلفح وجوہہم النار، ان کے چہروں کو آگ چاٹ لے گی، جھلس دے گی، اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے۔ پوچھا گیا کہ جبڑے کیسے نکلیں گے؟ فرمایا کہ ہونٹ دانتوں کا لباس ہیں۔ الم تر الی الرأس المشید، کیا بھنی ہوئی سری نہیں دیکھی؟ ایسے انسان کا چہرہ ہوگا۔ الم تکن آیاتی تتلی علیکم، اللہ پوچھیں گے کیا میری آیتیں تمہیں پڑھ کے نہیں سنائی جاتی تھیں؟ تم اس کو جھٹلاتے تھے۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہم پر بدبختی غالب آ گئی اور ہم ہی گمراہ لوگ تھے۔ ربنا اخرجنا منہا، اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال دے، اگر ہم نے ایسا کیا دوبارہ تو ہم ظالم ہوں گے۔ قال اخسئوا فیہا، تو اللہ کا غصہ بھڑکے گا۔ اللہ فرمائیں گے کہ تم وہاں پہ پڑے رہو، دور رہو، جیسے کتے کو دھتکارا جاتا ہے تو کہا ایسے انسان کو دھتکارا جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے اور مجھ سے بات تک نہ کرو، تم وہی ہو کہ میرے بندے جب کہتے تھے اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، تو ہمیں معاف کر دے، تو ہم پہ رحم فرمایا، تو رحم فرما، تو سب رحیموں سے بڑھ کر اچھا رحیم ہے۔ فاتخذتموہم سخریا، تم ان کا مذاق اڑاتے تھے، حتیٰ کہ تم نے میری یاد کو بھلا دیا اور تم ان پر ہنسا کرتے تھے۔ انی جزیتہم اليوم بما صبروا، آج ان کے اس صبر کا میں نے یہ پھل دیا ہے کہ وہی کامیاب ہیں۔ قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، اللہ فرمائیں گے کہ کتنے سال تم زمین میں رہے؟ وہ کہیں گے ہم 1 دن یا دن کا کچھ حصہ، تم شمار کرنے والوں سے پوچھ لو۔ قال ان لبثتم الا قلیلا، اللہ فرمائیں گے کہ فی الواقع تم وہاں بہت ہی کم رہے، کاش تم نے اس وقت جانا ہوتا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے سمجھا کہ ہم نے تم کو ایسے ہی پیدا کر دیا، فضول پیدا کر دیا، بے مقصد پیدا کر دیا، اور تمہاری واپسی ہماری طرف نہ ہوگی؟ فتعالی اللہ الملک الحق، اللہ بلند ہے، وہ بادشاہ حقیقی ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عزت والے عرش کا مالک ہے۔ کہا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کسی بیمار کے کان میں افحسبتم سے لے کر آخر تک پڑھا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اور جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے جس کی کوئی دلیل اس کے پاس نہیں، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، اور یقیناً کافر کامیاب نہیں ہوں گے۔ قد افلح المؤمنون سے بات شروع ہوئی تھی نا، تو لنک دیکھیں اول اور آخر کا کہ کامیاب مومن ہے، اور یہاں پہ کافر ناکام ہے، کافر کامیاب نہیں ہوں گے۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ، اور کہہ دو اے میرے رب مجھے معاف کر دے، تو رحم کر اور تو سب سے بڑا مہربان ہے۔ سورۃ النور مدنیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناہا وفرضناہا، یہ غیر معمولی طریقے سے اس کا آغاز ہو رہا ہے کہ یہ عظیم سورت ہے، ہم نے اس کو نازل کیا، ہم نے اس کو فرض کیا، اس کے احکامات پر عمل کرنا فرض عین ہے، لازم ہے۔ ہم اس میں صاف صاف ہم نے ہدایات اس میں اتاری، نورانی احکامات ہیں، شاید تم سبق حاصل کرو۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ علموا سورۃ النور، سورۃ النور اپنی عورتوں کو سکھاؤ تاکہ اس پہ عمل کریں، اور یہ سورت ایسی ہے جو اندر نور بھر دیتی ہے۔
نور جب اندر جاتا ہے تو انسان پھر کیا وہ نور بکھیرتا چلا جاتا ہے. یہ نور دینے والی صورت ہے، روشنی دینے والی صورت ہے. اپنے سینوں کو نورانی کر لو تو وجود بھی نورانی ہو جائیں گے. الزانیۃ والزانی، زانی عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو. تمہیں ہرگز ترس نہ کھانا چاہیے اللہ کے دین کے معاملے میں اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہو، اور چاہیے موجود ہوں ان کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ. ایک کو سزا ہوگی، سب کے سامنے ہوگی تو سب کو عبرت ہوگی. پھر معاشرہ پاک ہوگا، پھر معاشرے میں نور آئے گا، پھر بچیوں کے ساتھ ریپ نہیں ہوگا، پھر کسی بچی کے ساتھ ریپ نہیں ہوگا، پھر عزتیں نہیں لوٹیں گی. اگر اس کو ہر مرد اور عورت پڑھ لے. الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ، زانی نکاح نہ کرے، اس کو نکاح نہیں کرنا چاہیے مگر زانیہ یا مشرکہ کے ساتھ، اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہ کرے مگر زانی یا مشرک، اور یہ حرام کر دیا گیا ہے اہل ایمان پر. تو کہا نیک عورت کے ساتھ زانی مرد کا گزارا نہیں ہوگا. ایک صحابی کے بارے میں ہے کہ ان کو ایک پروسٹیٹیوٹ سے پیار تھا، تو بہرحال انہوں نے کلمہ پڑھا. تو اس عورت نے جب گناہ کی دعوت دی تو انہوں نے کہا نہیں، یہ تو حرام ہے اور یہ منع ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں اس سے نکاح کر سکتا ہوں، تو آپ نے منع فرما دیا. آپ نے فرمایا کہ نہیں، تم اس سے نکاح نہیں کرو. والذین وحرم ذلک علی المؤمنین، اور یہ حرام کر دیا گیا ہے اہل ایمان پر، زنا کو حرام کر دیا گیا ہے. پہلے دل کی زمین تیار ہوئی، اب شریعت کے احکام دیے گئے، اور یہ سن 6 ہجری میں آئی، مکمل زنا کو حرام قرار دیا گیا. والذین یرمون المحصنات، اور جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ لے کر نہ آئیں، ان کو 80 کوڑے مارو. یہ حد قذف ہے، اور ان کی شہادت کبھی قبول نہ کرو، اور وہ خود ہی فاسق ہیں. تو کہا کہ جب ان کو کوڑے لگیں گے تو سکینڈلز بند ہو جائیں گے، اور کہا برائی کا چرچا بھی نہ کرو. اب دیکھیں کہ مکی صورتوں میں ذہن تیار کیا گیا. کیا فرمایا کہ والذین هم لفروجہم حافظون، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ، کوئی ایسا کام نہیں کرو. تو آہستہ آہستہ بے حیائی سے نفرت دلائی گئی، حتیٰ کہ سن 6 ہجری میں اس کو حرام کر دیا گیا. الا الذین تابوا، مگر جن لوگوں نے اس کے بعد توبہ کی اور اصلاح کر لی کہ اللہ ضرور ان کے حق میں غفور الرحیم ہے. تو دیکھیں کہ شریعت حفاظت کرتی ہے 5 بنیادی انسانی حقوق ہیں. سب سے بڑی چیز تحفظ جان، کہ ہر انسان کی جان محفوظ رہے. تحفظ مال، جو کہ ہمارے معاشرے میں ان میں سے کسی چیز کی حفاظت نہیں ہے، کسی چیز کا تحفظ نہیں ہے. تھوڑی سی غلطی ہوتی ہے بازار میں، بس وہ آرام سے پیسے نکل جاتے ہیں، موبائل نکل جاتا ہے، چیزیں نکل جاتی ہیں، اور جان کو دیکھ لیں کہ جان کس قدر سستی ہو گئی ہے. تحفظ عقل، شراب نوشی سے منع کیا گیا. دیکھ لیں کہ وہ آپ دیکھتے ہوں گے تیز کار جا رہی ہے، پتہ چلا کہ اس نے وہ ڈرنک کیا ہوا تھا، اور کیا ہوا کہ ایسا مدہوش ہوا کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلا، گاڑی لے کر آیا روڈ پہ اور کتنے لوگ کچلے گئے. تحفظ دین اور تحفظ عزت و نسب، تو عزت کی حفاظت ہوگی، نسب کی حفاظت ہوگی، تو انشاءاللہ پھر کیا ہوگا، بہترین معاشرہ وجود میں آئے گا. کیونکہ یہ 5 چیزوں کی حفاظت نہیں ہے تو ایسا معاشرہ وجود میں آتا ہے جو آج ہمارا معاشرہ ہے. یہ جو ہوتی ہیں، جیسے یہ مولانا صاحب نے کہا تھا کہ ان کو توسط دینے کے ان سے نکاح کریں. کس سے؟ یہ جو ریڈ ایریا والی. ہاں ٹھیک ہے. دیکھیں پہلے وہ ان کا ذہن بنائے نا، تو بات یہ ہے ان کا ذہن بنائے. اگر وہ ان کا ذہن بن جاتے، وہ پروسٹیٹیوٹ جو تھی وہ کافر تھی، کیونکہ وہ کافر تھی تو آپ نے منع کر دیا کہ نہیں، وہ تیرے دین کو خراب کرے گی. اگر وہ واقعی وہ ہو جاتی ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ بس ایک ہی بار میں کوئی توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کو بلندیاں عطا کرتا ہے. تو یہ اس کی بات ہو رہی ہے جس کی سوچ ابھی نہیں بدلی، وہ ویسی ہی ہے، تو وہ مرد کو بھی خراب کرے گی، اور پھر دیکھیں نسلیں خراب ہوتی ہیں. فرمایا فَإِنَّ الْعِرْقَ دَسَّاسٌ، جین سرایت کرتی ہے، تو بری عورت سے شادی ہوگی تو بری اولاد ہوگی. ایک کوسچن ہے ہمیشہ ذہن میں آتا ہے، ڈونٹ مائنڈ میں پوچھوں. وہ ایسا ہے کہ اب دیکھیں جو
جو کافر ہیں جنہیں ہم کافر کہتے ہیں، ہر اچھی چیز ہماری جانوں کو بچانے کے لیے انہوں نے بنائی ہے. پینسلین ہے، یہ کورونا سے بچنے کے لیے ویکسین ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ. ہم مسلمان آج کل کے مسلمانوں نے کچھ بھی ایسا کچھ کام نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو آپ بتائیں اللہ کے ہاں تو ہر چیز کا ریوارڈ ہے نا، ہر اچھی چیز کا بالکل بالکل بالکل. اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ جو کافر، اب ہم لوگ ایک محفل میں بیٹھے ہیں، ہمیں اللہ نے موقع دیا ہے قرآن کو سمجھنے کا، اور ہم بائی برتھ بھی مسلمان ہیں، تو اس میں ہمارا تو کوئی خاصیت نہیں ہے نا کہ اب ہمارا کمال نہیں ہے. لیکن اب جو کافر ہیں، جو اچھے کام کرتے ہیں، جنہوں نے آج تک زنا بھی نہیں کیا، کچھ تو ایسے بھی ہیں جنہوں نے شراب بھی نہیں پی، جی بالکل، کیونکہ ان کے معاشرے میں بھی کچھ لوگ شرابیوں کو پسند نہیں کیا جاتا. تو اب آپ یہ بتائیں ان کے لیے کیا ریوارڈ، اور ان کے پاس کوئی پریچر بھی نہیں آیا. جی میں آپ کو بتاتی ہوں. دیکھیں قرآن پاک ہمارے ہر سوال کا جواب دیتا ہے کہ دو چیزیں ہیں، ایک گڈ ڈیڈ، ٹیک کام، ایک رائچوس. کلمہ پڑھ کے انسان جو اچھا کام کرتا ہے تو اس کا ریوارڈ انہیں ملتا ہے. اب دیکھیں وہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ رحمان بھی ہے، غنی بھی ہے، رحیم بھی ہے. وہ ان کی مارکنگ کیسے کرتا ہے؟ کیونکہ ہمارے ٹیچر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلمے کے بغیر نیک عمل قابل قبول نہیں. تو ہم نے آپ کی بات ماننی ہے. باقی اس کی رحمانیت جوش میں آئے، وہ کافروں کے بارے میں جو فیصلہ کر دے تو ہم اس کے بارے میں کوئی نہیں کر سکتے. ان کے کام اچھے تو ہیں. ہاں بہت ایسے کافر ہیں جن کو دنیا میں اجر نہیں مل رہا. بہت سے مسلمان ہیں کہ جو بڑے مزے میں ہیں. تو یہ پھر وہ اللہ کے فیصلے ہیں. اللہ بڑی غنی ذات ہے. الیگزینڈر کے بارے میں ہے، الیگزینڈر کے بارے میں کہ وہ ڈاکٹر، وہ اشفاق احمد ان کو ملے، اشفاق احمد ان کو ملے اور جا کر ان کے ہاتھ چوم لیے کہ انہوں نے پینسلین کو ڈسکور کیا اور کتنے لوگوں کو شفا دی. ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. تو وہ الیگزینڈر کہنے لگا کہ میرا کیا کمال ہے، وہ جو اوپر بیٹھا ہے نا، وہ رحمت کی گٹھڑیاں لے کر بیٹھا ہے، وہ اوپر سے گراتا ہے اور کسی کی جھولی بھر دیتا ہے. تو اللہ کا تصور اس کو بھی تھا. تو بہرحال اب میرے رب کو پتا کہ رب نے ان کے بارے میں کیا فیصلہ کرنا ہے. بہرحال یہ سارا کچھ سائنس مسلمان دے کر گئے ہیں، یہ بوٹا اور بیج مسلمان لگا کر گئے ہیں. یہ سارا کچھ آپ مسلمانوں کی ہسٹری پڑھیں تو آج جن کو فالو کیا جاتا ہے حکمرانی میں وہ حضرت عمر ہے. اور ایسے ابن خلدون کے بارے میں نے آپ کو بتایا، اور ایسے خلیل ہے. یہ تمام وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا کو سائنس دے کر گئے ہیں، تصور دے کر گئے ہیں. اور اس کے بعد یورپ کے لوگ بغداد میں آیا کرتے تھے علم سیکھنے کے لیے. وہ بوٹا لگا کے گئے ہیں، پھر ان کو بس وہ پانی دیا اور ان کو درخت بنایا غیر مسلموں نے. تو یہ تو بدقسمتی ہے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. تو یہ تو زوال ہے نا، یہ تاریک رات ہے جو ہم پہ چھائی ہوئی ہے. آج ہم اے سی میں بیٹھے ہیں، آج ہم موبائل فون استعمال کرتے ہیں، یا یہ ویکسین، یہ سب کیا ہے؟ غیر مسلموں کی ایجاد ہے. انہوں نے ڈسکوریز کی. تو مسلمان، وہ کہتے ہیں پچھلی 2 صدیوں میں مسلمانوں کا کوئی کارنامہ نہیں ہے. تو بہت بڑی بدقسمتی ہے. والذین یرمون ازواجہم، اور جو اپنی بیویوں پر الزام لگاتے ہیں اور ان کے لیے کوئی گواہ نہیں مگر وہ خود. تو ایسے لوگوں میں سے ہر ایک کا ثبوت یہ ہے کہ 4 بار اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ وہ سچوں میں ہیں. والخامسۃ، اور 5ویں بار وہ کہے کہ اللہ کی لعنت ہو اگر وہ الزام میں جھوٹا ہے. وَيَدْرَوْ عَنْهَا الْعَذَابَ، اور اس سے عذاب دور ہو سکتا ہے کہ وہ 4 بار اللہ کی قسم کھا کر شہادت دے کہ یہ شخص اپنے الزام میں جھوٹا ہے. والخامسۃ، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اس بندی پر اللہ کا غضب ٹوٹے اگر وہ اپنے الزام میں سچا ہے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، یہ لیان کا قانون دے کر اللہ نے فضل کیا تم پر اور اللہ کی رحمت ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا، حکمت والا ہے. اب دیکھیں کہ یہ اللہ نے بتا دیا کہ ایک شخص گھر میں آیا، اس نے اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ اپنے بیڈ روم میں دیکھا. تو اللہ نے اس کے بارے میں کیا کہا کہ وہ اب عدالت میں جائے گا. اگر وہ پروف نہیں کر سکا تو اس کو کوڑے لگیں گے، حد قذف ہوگی. اب کیا ہے، وہ عدالت میں گیا اور اس نے کہا خدا کی قسم کہ میں نے اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھا. اب بیوی کو عدالت میں بلوایا جائے گا، وہ اس کے سامنے کھڑی ہوگی، دونوں کی ایک ایک گواہی ہوگی. وہ قسم کھائے گا کہ میں سچا ہوں اور وہ قسم کھائے گی کہ یہ جھوٹا ہے.
4 بار اقرار ہو جائے گا تو یہ لیان ہو گیا، اور لیان ہمیشہ کے لیے وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے حرام ہو گئے۔ تو یہ اسلام نے ہمیں اس کے بارے میں بتایا کہ کسی مرد کو اللہ نے رائٹ نہیں دیا کہ کلہاڑا اٹھائے، بندوق اٹھائے اور بیوی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، ایسا نہیں ہے۔ عدالت میں جائیں گے اور عدالت ان کی سنے گی، اور پھر یہ ہے کہ دوبارہ نکاح نہیں کر سکتے، ہمیشہ کے لیے وہ ایک دوسرے کے لیے حرام ہو گئے۔ جانے کا معاملہ نہیں تھا، بالکل، وہ تو خیر ہمارا معاشرہ اور اسلام دو ہٹ کے چیزیں ہیں۔ یہ بھی ہے کہ یہ جو 3 طلاق کی ایک ہی دفعہ دے دیتے ہیں، اس میں بڑا ابہام ہے، یعنی ہاں بالکل بالکل، وہ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں ڈیفرنس آف اوپینین، یہ اسکول آف تھاٹ ہے کہ 4 ائمہ کرام ہیں، ان کی اپنی ریسرچ ہے، انہوں نے قرآن و حدیث سے ریسرچ کی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کیوں پھر وہ حنفی کیوں پھر فلاں کیوں، اب یہ جو سعودی عرب والے ہیں وہ حنبلی ہیں یا پھر شافعی ہیں، اور اس دنیا میں سب سے زیادہ جس امام صاحب کو فالو کیا جاتا ہے وہ امام ابو حنیفہ ہیں۔ ترکی میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا وہ سب حنفی ہیں۔ تو بہرحال یہ نہیں ہے کہ وہ قرآن و حدیث سے ہٹ کے بات کرتے ہیں، ان کی اپنی ایک ریسرچ ہے۔ تو یہ ڈیفرینٹ اوپینینز ہیں۔ ہمارے امام صاحب کے نزدیک یہی ہے کہ اگر ایک بار میں کوئی طلاق 3 دے دے گا تو ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ اور امام مالک کہتے ہیں کہ اگر 3 طلاقیں اکٹھی دے بھی دی ہاں بالکل، وہی نا میں نے کہا یہ اوپینینز جو ہیں یہ مختلف ہیں۔ کے زمانے میں تو ایسے نہیں تھا، وہ ایسے نہیں تھا، متقی مرد تھے، وہ سوچ سمجھ کے کرتے تھے، اور اگر کوئی طلاق ہو بھی جاتی تو ایک ہی بار میں طلاق دیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد وہ طلاق اس کی قسمیں ہیں نا کہ بہترین طلاق کون سی ہے۔ موبائل کے اوپر 3 دفعہ لکھتے بالکل بالکل، اب تو وہ 100 دفعہ بس چھوٹی سی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے مرد کہتے ہیں کہ نہیں تھوک دیں تو بات ختم ہو گئی۔ تو بہرحال بالکل جو غصے میں دی گئی، بالکل وہ غصے میں طلاق ہوتی ہی غصے میں ہے۔ باجی آپ لوگوں نے کیا کام کیا ہوا ہے، فرقہ ان کا کوئی بھی ہے، ابھی آپ نے بات کی ہم نکاح کو مانتے ہیں، لیکن طلاق کے معاملے میں بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے اور سننے میں بھی ہے کہ جب طلاق ہو جاتی ہے اگر انہوں نے آپس میں تعلق قائم رکھنا ہونا پھر وہ کہتے ہیں وہ جی قرآن میں لکھا ہوا وہ ایک ہے۔ شافی کی بھی چلو دیکھیں، بات سنیں میں آپ کو بتاؤں اس کا۔ دیکھیں میں نے علاج کرایا، مجھے جس ڈاکٹر صاحب پہ ٹرسٹ تھا میں ان کے پاس گئی، ان کی اوپینین اور باقی ڈاکٹرز کی بہت مختلف تھی، لیکن میں نے ان کو فالو کیا کیونکہ وہ میرے ڈاکٹر تھے، میرے محسن تھے، تو میں نے ان کی بات کو مانا، چاہے کچھ اور ڈاکٹرز کچھ کہتے رہے۔ آپ جب ایک مفتی کو فالو کریں گے تو اس کی بات آپ کو ماننا ہوگی۔ اب روز محشر وہ مفتی اور اللہ کا مکالمہ ہوگا، عوام کا نہیں ہوگا، تو آپ کو کسی پہ تو ٹرسٹ کرنا ہے نا۔ ویکسین کے بھی علماء نے کہہ دیا نا کہ آپ لگوایا آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جی بالکل بالکل ایسے یہ اللہ کا اور ان کا معاملہ ہے، ہماری نہیں ڈرپ لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، انجیکشن لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ اب ریسرچ ہے، بالکل یہ اجتہاد ہے۔ جب بہت سارے علماء کسی چیز پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو وہ چیز اجماع بن جاتی ہے اور اس کو فالو کرنا اب عوام کی امت کی ذمہ داری ہے۔ آپ اس پہ وہ نہیں کر سکتے، وہ علماء کا کام ہے، وہ ریسرچ کر کے جو آپ کو بتائیں گے آپ کو ماننا ہوگا۔ تو بہرحال یہ بہت خوبصورت آیات ہیں جو حضرت عائشہ کے حق میں اتری، بہت پیاری آیتیں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی، محبوب ترین بیوی، اور وہ فخر کیا کرتی تھیں کہ واحد میں بیوی ہوں جو کنواری ہوں۔ اور کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حضرت جبرائیل میرے پاس آئے اور آ کر انہوں نے مجھے ایک تصویر دکھائی جو کہ ریشمی رومال میں تھی، اور انہوں نے کہا یہ آپ کی بیوی ہوں گی دنیا اور آخرت میں۔ تو بہرحال اللہ کے حکم سے 6 سال کی تھیں جب نکاح ہوا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی حکمتیں تھیں، کیونکہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیڈ روم کی زندگی بتانا تھی، اور 48 سال آپ کے بعد وہ علم کو پھیلاتی رہیں۔ بڑے بڑے صحابہ کرام آتے اور ان سے آ کر فتوے لیا کرتے تھے۔ تو بہرحال وہ فرماتی ہیں کہ 6 سال کی تھی نکاح ہو گیا، اس کے بعد میں 9 سال کی تھی، میں جھولا جھول رہی تھی، تو کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے، میری ماں ام رومان نے مجھے آواز دی اور میں کانپنے لگی۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ مدینہ آ کر میں بیمار ہو گئی، میرے بال جھڑ گئے اور میں کمزور ہو گئی۔ بہرحال وہ فرماتی ہیں کہ مجھے انصار کی خواتین نے تیار کیا اور تیار کر کے آپ کے پہلو میں بٹھا دیا گیا، اور مجھے دعا انہوں نے دی کہ علی الخیر والبرکہ،
اور کہا کہ زمانہ جاہلیت کی دعا ہوتی تھی الرفا والبنین، کہ بیٹے ملیں، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس طرح سے اس دعا سے بیٹیوں کی تحقیر ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا علی خیر طائر، تو اللہ تیرا نصیب اچھا کرے۔ بہرحال یہ حضرت عائشہ کی خوبصورت زندگی ہے۔ تو بہت ہی پیاری بیوی، بہت ہی لاڈلی بیوی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رسی لی ہوئی تھی، اس کو گرہ دی اور کہا اے عائشہ تیری اور میری محبت اس گرہ سے زیادہ مضبوط ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ جب آپ ناراض ہوتی ہیں مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا وہ کیسے؟ کہا کہ جب تو مجھ سے راضی ہوتی ہے تو کہتی ہے کہ وہ ربی محمد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم، اور جب تو مجھ سے ناراض ہوتی ہے تو میرا نام نہیں لیتی بلکہ کہتی ہے ربی ابراہیم، حضرت ابراہیم کا رب۔ تو یہ بہرحال یہ گھر کی خوبصورت چیزیں، خوبصورت باتیں اور خالص انسانی سطح پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری اور ہمیں بہترین یہ نمونے دے کر گئے۔ حضرت عائشہ اپنا قصہ بتاتی ہیں کہ غزوہ بنی المصطلق تھا، تو کہا کہ پورا اندازی ہوتی تھی، جس زوجہ کا نام نکلتا تو وہ ساتھ جاتی۔ کہا اس غزوے میں میرا نام نکلا اور میں نے وہ زفار کے نگینوں کا بنا ہوا ہار تھا، وہ بھی میں ادھار لے کر چلی تھی، بہرحال میں نے پہنا ہوا تھا۔ اور جب قافلے کی روانگی کا وقت آیا تو میں اپنا ہار ڈھونڈنے میں مصروف تھی، اور اس زمانے میں خواتین اتنی ہلکی پھلکی ہوتی تھیں کیونکہ کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا تو انتہائی نرم و نازک ہوا کرتی تھیں، کچاووں میں بیٹھتی تھیں، کچاوے اٹھائے جاتے تھے۔ کہا میں اتنی ہلکی پھلکی تھی، کچاوا اٹھانے والے نے اٹھایا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں اندر نہیں ہوں۔ بہرحال جب میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے مجھے دیر ہو گئی، میں واپس آئی تو دیکھا قافلہ جا چکا تھا، اور کہا کہ میں پریشان نہیں ہوئی، مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا پتہ تھا کہ آپ کسی ایک شخص کو چھوڑ دیتے تھے کہ دیکھ کر آنا کوئی چیز رہ نہ گئی ہو۔ کہا آرام سے میں درخت کے نیچے پرسکون لیٹ گئی، اور کہا اچانک میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کی آواز سنی، تو صفوان بن معطل وہ بدری صحابی تھے اور انہوں نے حضرت عائشہ کو دیکھا ہوا تھا۔ انہوں نے جیسے دیکھا کہ حضرت عائشہ لیٹی ہوئی ہیں تو وہ قریب آ کے انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا شروع کر دیا، اور کہا کہ اونٹ میرے قریب کیا اور میں اس پر بیٹھ گئی۔ قافلہ اگلی منزل تک پہنچا ہی تھا کہ ہم پہنچ گئے۔ بدقسمتی سے عبداللہ بن ابی نے دیکھ لیا، تو بس اس نے تو وہ ہوا دی، وہ باتیں کی، اور کہا مجھے کچھ نہیں پتہ۔ ایسا ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آتے اور ان کی وہ توجہ نہیں تھی، اور میں آتے ہی بیمار ہو گئی، تو آپ میرے پاس آتے اور پوچھتے کئی فتیکم، یہ کیسی ہیں؟ تو کہا عجیب سی اجنبیت۔ بہرحال کہا میں نے نوٹ نہیں کیا، میں نے کہا اچھا کوئی بات ہوگی۔ تو بہرحال 1 مہینہ گزر گیا، اور کہا اس دور میں ایسا ہوتا تھا کہ باہر جا کر واش رومز کے لیے مناسب دور ہوا کرتے تھے، تو وہاں پہ خواتین جایا کرتی تھیں۔ اب اس کو سوچیں کہ ہمارے لیے واش رومز کتنے اہم ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمارے میاں کا بھی الگ ہو، ہمارا بھی الگ ہو، کوئی اس میں انٹرفیئرنس نہیں کرے، ہمیں بار بار ضرورت پڑتی ہے، اور ان کو رات کے وقت یہ جایا کرتے تھے۔ تو کس طریقے سے کتنا کھاتے تھے اور کیوں واش روم اتنا کم ان کو ضرورت ہوتی تھی۔ بہرحال وہ فرماتی ہے میں گئی، اور میرے باپ کی خالہ زاد وہ مستہ، تو ان کا پاؤں پھسلا اور انہوں نے کہا کہ تعیس مستہ، کہ مستہ ہلاک ہو۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ وہ تو بدری صحابی ہیں، آپ ان کے بارے میں ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا بھولی عائشہ تمہیں کچھ نہیں پتہ، یہ 1 مہینے سے خبریں گردش کر رہی ہیں۔ اور پھر انہوں نے ساری بات بتائی کہ میرا بیٹا مستہ بھی انہی لوگوں میں شامل ہے جو بھولے والے مسلمان منافقین کے شکنجے میں آ گئے تھے۔ تو کہا کہ مجھے ایسے لگا کہ میرا خون کسی نے چوس لیا، اور کہا کہ مجھے سب بھول گیا، اور میں اتنا روئی کہ میں گھر پہنچی۔ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی کہ میں میکے جاتی ہوں۔ بہرحال میں وہاں پہ پہنچی تو کہا روتے میری کیفیت یہ ہو گئی کہ میرے آنسو خشک ہو گئے، اور کہا کہ میں بیٹھی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ایسی خوبصورت آپ کی باتیں ہیں۔ آپ نے فرمایا اے عائشہ اگر تم سے کوئی قصور ہو گیا ہے تو تو اللہ سے معافی مانگ، اللہ سے توبہ کر، اور اگر تجھ سے قصور نہیں ہوا تو اللہ تیری براءت میں کچھ نہ کچھ میرے دل میں ڈال دیں گے۔ تو کہا میں غصے میں تھی اور
صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ غصے میں نہیں آئے. کہا میں اس وقت شدید غصے میں تھی. میں نے کہا کہ میں صبر کرتی ہوں اور صبر کے وقت میں نے کہا کہ میں ویسا صبر کروں گی جیسے ابو یوسف نے کیا. کہا مجھے حضرت یعقوب کا نام بھول گیا اور میں نے کہا فصبر جمیل. کہا کہ میں نے اپنی ماں کی طرف دیکھا, میں نے اپنے باپ کی طرف دیکھا, حضرت ابو بکر صدیق کی طرف دیکھا کہ میری طرف سے کچھ تو بولیں, تو انہوں نے نگاہیں جھکا لی. پھر وہ یار غار, وہ ابو بکر صدیق آپ کے دوست, انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں کہا کہ میری بیٹی, میری لخت جگر, میری پیاری, وہ جو آپ چھوٹی سی بچی میں نے آپ کی زوجیت میں دے دی, دنیا باتیں کر رہی ہے اور آپ خاموشی سے سن رہے ہیں. کوئی کچھ نہیں کہا. انہوں نے آنکھیں جھکا لی کہ اللہ کو پتہ, اللہ کو پتہ. اور کہتی ہے میں نے ام رومان کو کہا کہ میری طرف سے عجیب ہی انی, میری طرف سے جواب دیں, تو انہوں نے بھی نگاہیں جھکا لی. تو بس کہا کہ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کیفیت طاری ہوئی کہ سردی کے موقع پہ بھی, سردی کے موسم میں بھی آپ کو پسینہ آ جاتا تھا, اور کہا پسینہ موتیوں کی شکل میں وہ گرتا تھا. تو کہا وہ آپ کی کیفیت ہوئی, اور کہا کہ میں نے اپنے والدین کو دیکھا تو ان کی کیفیت ایسی تھی کہ جیسے ان کا خون خشک ہو گیا ہو, کہ اگر عائشہ سے غلطی ہو گئی ہے تو قیامت تک حضرت ابو بکر صدیق کے دامن پہ دھبا لگ گیا. تو کہا میں بہت پرسکون تھی, اور کہا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ رب کائنات کے اپنے الفاظ آئیں گے, وہ قرآن پاک کی صورت میں موتی بن کر میرے دفاع میں, میری ڈیفینڈ میں اتریں گے. میں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ بات ڈال دیں گے اور آپ کو اشارہ مل جائے گا. کہا آپ کی کیفیت جیسے ختم ہوئی تو آپ نے کہا اب شری یا عائشہ, اے عائشہ تمہیں مبارک ہو کہ اللہ خود وکیل دفاع بن کر تیرے لیے اللہ نے آیات اتار دیں, اللہ نے خود ہی تجھے ڈیفینڈ کر دیا, اور یہ 10 آیتیں تیرے دفاع میں اللہ نے اتاریں کہ عائشہ کیا ہیں, بے قصور ہیں. تو کہا میری ماں نے کہا اٹھ اللہ کا شکر ادا کر. کہا اٹھ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کر. تو انہوں نے کہا نہ میں اٹھوں گی, نہ میں شکریہ ادا کروں گی, نہ آپ کا اور نہ ان کا, میں کیا کروں گی. اب دیکھیں کہ اس وقت تو اللہ کہتے کہ عائشہ وہ تھوڑا سا غصے میں ہیں, لیکن اللہ نے کیا فرمایا کہ وہ عائشہ کا صبر. تو صبر اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ کو غصہ ہی نہیں آئے. تو بہرحال پھر اللہ کی رحمانیت دیکھیں کہ جب حضرت عائشہ کی باری آئی کہ لحرمت المؤمن اعظم, کہ مومن کی حرمت اللہ کے ہاں عظیم ہے, کہ حضرت عائشہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو اتار دیا. اور جب کعبۃ اللہ کے عمرے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے صرف آپ کو خواب دکھایا. تو اہمیت دیکھ لیں, آپ نے فرمایا کہ اے کعبہ تو بڑا ہی پیارا ہے, لیکن خدا کی قسم ایک مومن کی عزت تو اس سے 3 گنا زیادہ ہے. اس کا خون, اس کا مال, اس کی عزت کہیں زیادہ محترم ہے. اے کعبہ تو اس سے محترم ہے. تو بہرحال یہ آیتیں ان کے حق میں نازل ہوئیں. کہا ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم, یقیناً وہ لوگ جو بہتان گھڑ لائے ہیں تمہارے ہی اندر کا ایک ٹولہ ہیں. اس واقعے کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو, بلکہ یہ تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے. جس نے اس میں جتنا حصہ ڈالا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا, اور جو بڑی بات کا ذمہ دار بنا یعنی عبداللہ بن ابی جس نے الزام کی ابتدا کی, اس کے لیے بڑا عذاب ہے. تو حضرت عائشہ نے عبداللہ بن ابی کو صرف یہی کہا ہلاک من ہلاکا, اور پھر اس کے خلاف کبھی کوئی بات نہیں کی. تو یہ ہے صبر, اور صبر جمیل. بس تباہ ہوا وہ شخص. ہاں جی. لولا اس سمیتموہ, ایسا کیوں نہ ہوا کہ سنتے ہی مومن مردوں اور عورتوں نے اپنے حق میں نیک گمانی کیوں نہ کی, سنتے ہی اچھا گمان کیوں نہ کیا, اور کیوں نہ کہا کہ یہ صریح بہتان ہے. ان کو کہنا چاہیے تھا وہ 4 گواہ کیوں نہیں لائے. لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء, نساء میں یہ حکم آ چکا تھا کہ فاستشہدوا علیہن 4 منکم, کہ 4 گواہ لے کر آؤ. تو کہا جیسے انہوں نے سنا تو وہ کہتے کہ 4 گواہ وہ کیوں نہیں لائے. اب کہ وہ گواہ نہیں لائے ہیں تو اللہ کے نزدیک وہ جھوٹے ہیں. قانون اسلامی کے مطابق. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ, اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت دنیا آخرت میں نہ ہوتی تو تم جن باتوں میں پڑ گئے تھے ان کی پاداش میں تم پر بڑا عذاب آ پڑتا. حضرت
ایوب انصاری کے بارے میں ہے کہ جب انہوں نے یہ خبر سنی تو انہوں نے کہا لا حول ولا قوت، اے ام ایوب کیا تو ایسا گناہ کر سکتی ہے؟ جب تو نہیں کر سکتی تو حضرت عائشہ کیسے کر سکتی ہیں؟ اور کہا کہ جب میں نہیں کر سکتا تو صفوان وہ تو ہیں ہی مجھ سے زیادہ متقی، وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میں بہت دکھی ہوئی اور میں گھر آ کر بیٹھی تو ایک انصاری عورت میرے پاس آئی، جیسے میں رو رہی تھی وہ بھی ویسے رونے لگی، اور کہا میں اس کا احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ کہا اس نے کچھ نہیں، وہ میرے درد میں برابر کی شریک تھی۔ یاد رکھیں کبھی درد کے وقت یا خوشی کے وقت کوئی آپ کے ساتھ ہوتا ہے اور آپ کے غم میں شریک ہوتا ہے یا خوشی میں شریک ہوتا ہے، وہ آپ کو ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ جیسے حضرت ابو طلحہ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میں ان کا احسان کبھی نہیں بھول سکتا کہ جب میری توبہ قبول ہوئی تو سب سے پہلے گلے لگانے والے وہ تھے۔ حضرت زینب بنت جحش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات تھیں، اور فرمایا کہ وہ ہمیشہ مجھ سے مقابلہ کیا کرتی تھیں حضرت عائشہ کے ساتھ، کہ دو ٹیمیں تھیں نا، ایک طرف حضرت عائشہ ان کی کچھ وہ فالوورز ازواج، اور دوسری طرف حضرت زینب بنت جحش۔ تو بہرحال کہا جب ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تو نے عائشہ میں کچھ دیکھا، تو وہ کہنے لگی خدا کی قسم میں نے ان میں خیر کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ حضرت بریرہ سے پوچھا گیا، حضرت اسامہ نے فرمایا کہ حضرت بریرہ سے پوچھ لیں، وہ آپ کی باندھی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اور تو ان میں کوئی خرابی نہیں، لیکن یہ ہے بچی ہے، لاپرواہ ہے، آٹا گوندتی ہیں، گوندھ کے سو جاتی ہیں، بکری آ کے کھا جاتی ہے۔ اس تلقونہ بالسنتکم، جب تمہاری ایک زبان سے دوسری زبان اس جھوٹ کو لیتی جا رہی تھی۔ اب دیکھیں افاظ الحدیث کہتے ہیں جیسے افدتم فیہ، بات کا بتنگڑ بنانا، سکینڈل بنانا۔ کہا کہ جب تمہارے منہ سے وہ نکلی تو بس وہ منہ سے نکلی کوٹھوں چڑھی تو وہ بات پھیلتی جا رہی تھی، اور تم چٹخارے لے لے کر اس قصے کو بتا رہے تھے، اور تم اپنے منہ سے وہ کہہ رہے تھے جس کا تمہیں علم نہ تھا، اور تم اسے ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات تھی۔ ولولا اذ سمعتموہ، کیوں نہ سنتے ہی تم نے کہہ دیا کہ ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم یہ کلام کریں۔ سبحان اللہ، یہ تو ایک بہتان عظیم ہے۔ یعظکم اللہ، یہ اللہ کا غضب نازل ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں آرڈر کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں کہ پھر کبھی بھی ایسا کام نہ کرنا اگر تم مومن ہو۔ مومن کی گفتگو ایسی نہیں ہوتی، اس کے منہ سے فحش کلام نہیں نکلتا۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اللہ تمہیں صاف صاف ہدایات دیتا ہے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اب اس قرآن پاک کی روشنی میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے کیریکٹرز دیکھیں، اپنے مردوں کو دیکھیں، اپنی عورتوں کو دیکھیں، پھر ہم قصے دیکھیں، پھر سکینڈلز دیکھیں، پھر اس کو فارورڈ کرنا دیکھیں، تو اگر ہم اس صورت کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں تو ہماری زبانوں پہ تالا لگ جائے۔ تو ہم تو کسی کی بچی کو دیکھ لیں کہ اس نے کسی کو میسیج کیا یا اس نے تو ہم تو وہ سکینڈل بنائیں گے، پوری کہانی گھڑ دیں گے، اور اس کو اس کے منطقی انجام تک پہنچا کے آئیں گے۔ ہمیں مزہ ہی نہیں آئے گا جب تک ہم اس کے بارے میں پوری ایک رائے قائم نہ کر لیں۔ ان الذین یحبون، یقیناً وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ بے حیائی پھیلے ایمان والوں کے گروہ میں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم پر عذاب اتر آتا، اور یقیناً اللہ رؤوف الرحیم ہے۔